السلام علیکم ویورس، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ حضرت امام حسین کو شہید کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کا کیسا قہر ان پر نازل ہوا اور کس کس طرح تڑپ تڑپ کے ان کی جان لی گئی، اور جس طرح ابن زیاد نے امام حسین کی گردن کو ان کے سر مبارک کو نیزے پر لگایا تو اس کی موت بھی اسی طرح ہوئی۔ یزید کیسے تڑپ تڑپ کے مرا، آج تمام ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کائنات میں اول و آخر سب سے بڑا ظلم و ستم کا بازار گرم کرنے اور اہل بیت پر ظلم و ستم کرنے کے بعد اطرت پیغمبر کو اپنے قہر و غضب کے تیروں کا نشانہ بنانے کے بعد اور میدان کربلا میں آل مصطفیٰ کو بھوکا پیاسا شہید کرنے کے بعد آخر کار یزید پلید پر بھی وہ وقت آ ہی گیا جس سے کوئی بادشاہ، کوئی فقیر، کوئی امیر، کوئی غریب، کوئی ولی، کوئی پیغمبر نہ بچ سکا، یعنی موت کا وقت۔ یزید کو معمولی سی درد کو لنچ ہوئی، مگر چونکہ یہ درد ظلم کی سزا کے عوض تھی، اس لیے اب اس کے لیے یہ درد عذاب بن گیا۔ 3 دن اور 3 راتیں وہ بستر مرگ پر تڑپتا رہا۔ پانی کا قطرہ منہ میں ڈالا جاتا تو وہ پانی اس کے حلق میں نہ جاتا، بلکہ وہ پانی تیر بن کر حلق میں رک جاتا۔ روٹی کا ٹکڑا اسے کھلایا جاتا تو وہ تلوار کی طرح اس کے پیٹ میں داخل ہوتا، اور جیسے ہی وہ کچھ کھاتا پیتا تو اس کی تکلیف بڑھ جاتی۔ 3 دن اس عذاب میں مبتلا رہنے کے بعد بھوکا پیاسا ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اور اپنا سر پٹک پٹک کر آخر کار یزید مر گیا۔ مرنے سے پہلے یزید نے اپنے بیٹے معاویہ کو بلا کر امور سلطنت کے متعلق اسے کچھ وصیتیں کرنا چاہیں، مگر ابھی اس نے وصیت شروع ہی کی تھی کہ اس کا بیٹا معاویہ چلا اٹھا اور وہ کہنے لگا کہ جس حکومت کی بنیاد اہل بیت کے خون سے تم نے رنگی ہے، میں اس حکومت پر تھوکتا بھی نہیں ہوں۔ پھر بھی یزید کے مرنے کے بعد لوگوں نے زبردستی یزید کے بیٹے معاویہ کو تخت پر بٹھا ہی دیا، لیکن یزید کا بیٹا معاویہ ابھی تخت پر بیٹھا ہی تھا کہ چیخ مار کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور وہ یہ کہنے لگا کہ اس تخت سے مجھے حسین رضی اللہ عنہ کے خون کی بو آتی ہے، اور اس کے بعد معاویہ اپنے حجرے میں ایسا چھپا کہ 15 دن کے بعد اس کی لاش ہی باہر نکالی گئی۔ یاد رہے کہ یزید لعین کا پورا دور حکومت ہی ظلم و ستم اور آل نبی اور اولاد علی کے ساتھ ناروا اور بدسلوکی پر مبنی تھا۔ یہی نہیں کہ اس لعین نے امام حسین کے خانوادہ پاک کو تحقیق کیا، بلکہ اس نے مدینہ منورہ کی بے حرمتی کرنے کے لیے بھی اپنی افواج کو مدینہ عالیہ پر روانہ کیا، جہاں اس کی فوجوں نے ظلم و بربریت کا بدترین داستانیں رقم کی تھیں۔ امام ابن کثیر اپنی کتاب سیرت امام حسین میں لکھتے ہیں کہ یزید کے مرنے کے بعد اس کے مشیروں نے زبردستی اس کے بیٹے معاویہ کو تخت پر بٹھا دیا، اگرچہ وہ برابر انکار کرتا رہا کہ اسے اس تخت پر نہیں بیٹھنا۔ یزید کا بیٹا معاویہ ایک صالح اور متقی شخص تھا۔ اراکین سلطنت کے اصرار سے اس نے مجبور ہو کر تخت پر بیٹھ کر ایک خطبہ دیا، جس میں اس نے اس بات کا صاف اور واضح اعتراف کیا تھا کہ خلافت نہ تو میرا حق ہے اور نہ ہی خلافت میرے باپ اور دادا کا حق تھا، لہٰذا میں تخت خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں۔ یہ اعلان کرنے کے بعد معاویہ ابن یزید نے گوشہ نشینی اختیار کی تو اس کی 40ویں دن
وفات ہو گئی اور یعنی کہ وہ ایک کمرے میں جا کے بیٹھ گیا اور جب اس کو نکالا گیا تو وہ اس وقت مر چکا تھا۔ چنانچہ معاویہ ابن یزید کے انتقال کے بعد مروان ابن حکم اپنی چالاکی اور عیاری سے تخت پر قابض ہو گیا، لیکن اسے زیادہ دن حکومت کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ 65 ہجری میں موت نے اسے بھی اچک لیا۔ مرتے وقت اس نے اپنے بیٹے عبد الملک بن مروان کو اپنا جانشین بنا کر شام اور مصر کی حکومت کا اس کو حاکم بنا دیا۔ امام ابن کثیر اپنی کتاب سیرت امام حسین میں لکھتے ہیں کہ اس وقت کیفیت یہ تھی کہ حجاز اور اس کے اطراف حجاز میں حضرت عبداللہ ابن زبیر کی خلافت قائم تھی اور شام اور مصر میں عبد الملک بن مروان کی حکومت قائم تھی۔ کوفہ پر نہ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر کا اثر اور اقتدار تھا اور نہ ہی عبد الملک بن مروان کا کوئی اختیار۔ عجیب کشمکش کی حالت تھی۔ اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مختار بن عبید ثقفی نے کوفہ پر اپنا پورا تسلط جما لیا۔ یہ مختار ثقفی وہی شخص ہے جس کے ہاں امام مسلم نے سب سے پہلے قیام کیا تھا اور اسی کے مکان میں اہل کوفہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے امام مسلم نے بیعت لی تھی۔ مختار بن عبید ثقفی نے برسر اقتدار آتے ہی اس بات کا قطعی عہد کیا کہ کربلائی ظالموں میں سے وہ کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑے گا اور خون امام حسین کا وہ پورا بدلہ لے گا۔ چنانچہ مختار ثقفی نے کوفہ کے حاکم بننے کے بعد سب سے پہلا اس نے جو حکم جاری کیا وہ یہ تھا کہ جس گھر سے بھی قاتلان حسین کی نشاندہی ہوگی اور جس نے بھی ان ظالموں کو پناہ دی اس کے مکان کی بنیادیں تک مختار ثقفی اکھیڑ ڈالے گا اور پناہ دینے والے کے بال بچوں کو بھی تحقیق کر ڈالے گا۔ خدا کی شان بے نیازی کا تماشا تو دیکھو۔ آج سے کچھ زمانہ پہلے جس کوفہ میں ابن زیاد نے یہ اعلان کرایا تھا کہ جس گھر سے حضرت امام مسلم اور اس کے بچوں کی اطلاع ملے گی اس گھر کو مسمار کر دیا جائے گا، اور آج اسی کوفہ میں مختار ثقفی کا یہ اعلان ہے کہ جس نے بھی قاتلان حسین کو پناہ دی ان کی گردنیں اڑا دی جائیں گی۔ وہ کوفہ والے جنہوں نے امام پاک سے دھوکہ کیا، دغا بازی اور بے وفائی کی، بے ایمانی کی، آج مختار کے اس خوفناک اعلان سے وہ کانپ اٹھے اور میدان کربلا میں ظلم و ستم کرنے والے پہاڑوں میں اور جنگلوں میں چھپنے لگے، مگر شاید وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ قہر الہی جب کروٹ لیتا ہے تو پھر کسی قسم کی کوئی قوم بھی زندہ نہیں رہتی، اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے اور بستیوں کی بستیاں اجڑ جاتی ہیں۔ مختار کی فوج نے ہر طرف تلاش شروع کر دی اور پھر کسی کو تہہ خانے سے، کسی کو کھوہ سے اور کسی کو جنگل سے پکڑ کر شام سے پہلے تمام قاتلان حسین کو مختار ثقفی کے سامنے حاضر کر دیا گیا جس نے انہیں قتل کرنے کا حکم کر دیا۔ عمرو بن سعد کو اس ظلم و ستم کی سزا دینے کے بعد مختار نے شمر سے کہا، کیا تو ہی وہ بدبخت انسان ہے کہ جس نے نواسۂ رسول کی مبارک چھاتی پر چڑھ کر ان کے گلے پر خنجر چلایا تھا؟ اٹھ جا اور پہلے میرے سامنے آ اور وہ ناپاک ہاتھ جوڑ کر جس سے تو نے خنجر اٹھایا تھا میرے سامنے وہ دونوں ہاتھ جوڑ دے۔ شمر رونے لگا اور کہنے لگا، مجھے عمرو بن سعد نے مجبور کیا تھا کہ میں امام حسین کی گردن کاٹ ڈالوں۔ مختار نے اسے ڈانٹ کر کہا، تجھے شرم نہیں آتی؟ فاطمہ کے لال نے مسکرا کر جان دی اور تو جان دیتے ہوئے اتنا چلا رہا ہے اور رو رہا ہے۔ آگے کر وہ ناپاک ہاتھ، میں ان پلیت ہاتھوں کو کاٹ ڈالوں گا۔
جس نے حسین پر نیزہ چلایا۔ شمر نے پھر درخواست کی کہ میں اس وقت بہت پیاسا ہوں اور مجھے بہت پیاس لگ رہی ہے، لہٰذا مجھے 2 گھونٹ پانی پلا دو۔ مختار نے اسے پھر کہا، اے ذلیل کتے، کیا تو نے جگر گوشہ بطول کو خنجر چلانے سے پہلے پانی پلایا تھا جو آج تو مجھ سے پانی مانگ رہا ہے؟ شمر نے آگے ہاتھ کیے، مختار نے تلوار ماری اور شمر کے دونوں ہاتھ زمین پر گر گئے اور اس نے دونوں ہاتھوں کو کاٹ ڈالا۔ پھر مختار نے شمر کے گلے پر خود خنجر چلا کر اس منحوس کا خاتمہ کر ڈالا۔ ہرملہ کی لاش ابھی زمین پر تڑپ ہی رہی تھی کہ خولی لایا گیا، یعنی شمر کی لاش ابھی زمین پر خاک و خون میں تڑپ رہی تھی کہ اس کے بعد اس خولی کو لایا گیا۔ خولی کو دیکھ کر مختار سقفی کا خون جیسے کھول اٹھا ہو۔ مختار سقفی کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں اور وہ گرج کر بولا، یہ ہے وہ سنگ دل اور دشمن خدا جس نے امام پاک کے سینے پاک پر برچھا مارا تھا اور پھر نواسہ رسول کا سر اقدس نیزے پر چڑھا کر ابن زیاد کے پاس اسی کوفہ میں لایا۔ اگرچہ اسے جتنی بھی میں سزا دوں، اس سزا کے بدلے میں میرے کلیجے میں ٹھنڈک نہیں پڑے گی، مگر میں جب تک اسے سزا نہیں دے لوں گا اس وقت تک میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ اور اس کی سزا یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کے بھی دونوں ناپاک ہاتھ کاٹ ڈالے جائیں اور پھر دونوں پاؤں اور پھر اس کے سینے پر برچھا مار کر اس کو واصل جہنم کیا جائے۔ لہٰذا خولی کو جب مختار سقفی کے سامنے لایا گیا تو مختار سقفی نے سب سے پہلے اس کے دونوں ناپاک ہاتھ کاٹے کہ جس سے اس نے امام حسین پر وار کیے تھے، اس کے بعد اس کے دونوں پاؤں کاٹے، پھر اس کے دونوں بازو کوہنیوں تک کاٹے اور اس کو تڑپا تڑپا کر مارا، اور اس کے بعد جلاد سے کہا کہ اس کا گردن کاٹ کر میرے سامنے لائی جائے۔ ابن زیاد اپنا خونی کھیل کھیل کر اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی ہری بھری شاخوں کو کاٹ کر اور ان کے مہکتے ہوئے پھولوں کو توڑ کر اور پھر یزید سے موصل کی حکومت اس ظلم و ستم کے انعام میں حاصل کر کے ہر طرح سے بے خوف ہو کر بیٹھ گیا تھا، مگر اس ظالم کو یہ معلوم نہ تھا کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے اور اللہ کا قہر خاموش ہے، اور اسے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ مختار سقفی قہر الہی کی صورت میں اس پر نمودار ہو چکا ہے، اور اس کے اشاروں پر ناچنے والے عمرو بن سعد اور خولی اور شمر ذوالجوشن اپنے اپنے ظلم کی سزائیں پا چکے ہیں۔ اب مختار سقفی نے ابراہیم بن مالک اشتر کو حکم دیا کہ ایک بھاری فوج کے ساتھ ابن زیاد پر حملہ کر دیا جائے اور ابن زیاد کو زندہ یا مردہ میرے سامنے پیش کیا جائے۔ چنانچہ ابراہیم بن مالک اشتر نے ابن زیاد پر حملہ کر ڈالا، اور اگرچہ اس کے پاس سامان جنگ بہت زیادہ تھا اور فوج بھی اس کے پاس کم نہ تھی، مگر چونکہ قدرت اس وقت مختار سقفی کے ساتھ تھی، مختار سقفی کے پاس سامان جنگ بہت تھوڑا، فوج بہت کم تھی، لیکن اللہ کی مدد اس کے ساتھ تھی، اور منشائے قدرت بھی یہی تھا کہ قاتلان حسین کو ان کے ظلم و ستم کی پوری سزا دی جائے۔ اس لیے ابن زیاد کافی فوج اور ساز و سامان کے باوجود بھی مختار سقفی کی فوج سے مقابلہ نہ کر سکا اور صلح کے متواتر کئی پیغام بھیجتا رہا، مگر اس کی کوئی بھی چال کامیاب نہ ہو سکی۔ تو ابن زیاد خود میدان میں آیا اور ابراہیم کے ہاتھوں قتل ہو گیا، اور پھر اس کا سر بھی نیزے پر چڑھا کر کوفہ میں مختار سقفی کے سامنے لایا گیا۔ یزید کے ان فوجی افسروں کو ختم کرنے کے بعد مختار نے حکم دیا کہ اب ہر وہ شخص جو کربلا میں عمرو بن سعد کے ساتھ تھا، اس کو بھی قتل کر ڈالا جائے اور نہر فرات پر
قبضہ کرنے والوں، لاشوں پر گھوڑے دوڑانے والوں اور تیر چلانے والوں کا بھی خاتمہ کر دیا جائے۔ چنانچہ مختار سقفی کے اس حکم پر ایسا ہی کیا گیا، اور جب مختار تمام دشمنان اہل بیت اور قاتلان امام حسین کو جہنم پہنچا چکا تو کیا ان کی سزاؤں سے آگ نہیں بجھی؟ چنانچہ مختار سقفی نے کہا کہ یہ تو میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے، اصل سزا تو ان قاتلان حسین کو جہنم میں اور آخرت میں ملے گی۔ اسی طرح حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد اہل بیت میں سے جو لوگ بچ گئے تھے، ان میں روایات کے مطابق حضرت امام حسین کی ازواج کی تعداد 5 تھی، جن سے آپ کے 6 بچے پیدا ہوئے۔ آپ کی بیٹی سیدہ شہر بانو، حضرت امام زین العابدین کی والدہ ماجدہ، حضرت سید عمر فاروق کے زمانہ خلافت میں جب فارس کا علاقہ فتح ہوا تو آپ بھی قیدیوں کے ساتھ یرغمال بنا کر مدینہ لائی گئیں۔ حضرت عمر فاروق نے آپ کو حضرت امام حسین کو دے دیا اور حضرت امام حسین نے آپ کو آزاد کر کے آپ سے نکاح کر لیا۔ حضرت سیدہ لیلی آپ ابی مرہ کی صاحبزادی تھیں۔ آپ سے حضرت امام حسین کے صاحبزادے حضرت سیدنا علی اکبر پیدا ہوئے۔ حضرت سیدہ رباب آپ عمر القیس کی صاحبزادی تھیں اور حضرت امام حسین کو آپ سے بے پناہ محبت تھی۔ آپ سے حضرت سیدہ سکینہ پیدا ہوئیں اور حضرت سیدنا عبداللہ المعروف حضرت سیدنا علی اصغر آپ سے پیدا ہوئے۔ حضرت سیدہ اسحاق آپ طلحہ بن عبداللہ کی صاحبزادی تھیں اور آپ سے حضرت امام حسین کی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ صغریٰ پیدا ہوئیں۔ حضرت سیدہ قضائیہ آپ کا تعلق قبیلہ بنی قضائیہ سے ہے۔ آپ سے حضرت امام حسین کے صاحبزادے سیدنا جعفر پیدا ہوئے۔ حضرت امام حسین کی اولاد کا ذکر حضرت امام زین العابدین، جن کی کنیت ابو محمد، ابو الحسن اور ابو البکر ہے۔ آپ کا لقب سجاد اور زین العابدین نے سن 38 میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت شہر بانو ہیں۔ آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں پیدا ہوئے۔ جس وقت آپ کی عمر مبارک 3 برس تھی، اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ جس وقت کربلا کا المناک واقعہ پیش آیا، اس وقت حضرت امام زین العابدین کی عمر مبارک 23 برس تھی۔ اس المناک واقعہ میں آپ شدید بیمار تھے، جس کی وجہ سے جنگ میں آپ حصہ نہ لے سکے، اور بچنے والے مردوں میں آپ صرف ایک واحد مرد تھے جو کربلا سے بچ گئے تھے۔ حضرت امام زین العابدین کی فضیلت کے بارے میں منقول ہے کہ آپ اس قدر عبادت و ریاضت کرتے تھے کہ ایک کثیر جماعت بھی مل کر اتنی عبادت نہ کر سکتی تھی۔ جب امام زین العابدین وضو کرتے تو آپ کے چہرے مبارک کی رنگت بدل جاتی۔ لوگوں نے اس کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا، تم نہیں جانتے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہونے والا ہوں؟ حضرت امام زین العابدین ایک دن اور ایک رات میں 1000 رکعت نفل نماز ادا فرماتے، اور اسی حالت میں آپ نے اس دار فانی سے کوچ فرمایا۔ امام زین العابدین 95 ہجری 57 برس کی عمر میں وصال ہوا۔ آپ کو جنت البقیع میں حضرت امام حسن کے پہلو میں دفن کیا گیا، جہاں آپ کی قبر مبارک ہے۔ حضرت سیدنا علی اکبر کا اسم مبارک علی اور لقب اکبر ہے۔ آپ کی کنیت ابو الحسن ہے اور آپ حضرت سیدہ لیلی کے بطن سے پیدا ہوئے۔ آپ عادات و اتوار میں رسول اللہ کے مشابہ تھے۔ جس وقت آپ واقع کربلا میں میدان میں نکلے تو حضرت امام حسین نے آپ کے حق میں دعا کرتے ہوئے فرمایا، یا الہی، میں اپنے بیٹے کو تیرے سپرد کرتا ہوں، جو سیرت و صورت میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشابہ ہے، اور ہم جو رسول اللہ کے دید کو ترسے ہوئے ہیں،
اس کی صورت دیکھ کر اپنی پیاس بجھاتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی اکبر نے یزیدی لشکر کے 120 سپاہیوں کو جہنم واصل کیا اور بالآخر مسلسل لڑائی کے بعد زخموں سے چور چور ہو گئے تو اپنے والد بزرگوار حضرت امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے پانی کی فرمائش کی کہ 2 گھونٹ پانی پلا دیجئے تاکہ ایک مرتبہ پھر تازہ دم ہو کر دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں۔ حضرت امام حسین نے آپ کی حالت دیکھی تو روتے ہوئے ارشاد فرمایا، میں تمہارے لیے پانی کہاں سے لاؤں؟ عنقریب تمہیں میرے نانا رسول اللہ کے ہاتھوں شراب طہور پیو گے اور اس کے بعد تمہیں پھر کبھی پیاس نہ لگے گی۔ حضرت سیدنا علی اکبر نے جب والد بزرگوار کا فرمان سنا تو ایک نئے جوش کے ساتھ میدان میں دوبارہ اترے اور مزید 80 دشمنوں کو جہنم واصل کیا۔ اس دوران آپ پر چاروں جانب سے حملے کر دیے گئے اور آپ زخموں سے چور چور تھے اور ان حملوں کی تاب نہ لا کر آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ بوقت شہادت آپ کی عمر مبارک 18 برس تھی۔ مزید انشاءاللہ ویورز میں آپ کے ساتھ ویڈیوز شیئر کروں گی، اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔